وآل محمد محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام على وصيه ووزيره وساره وصاحب لوائه وخليفته مولانا علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام على أئمة المعصومين خصوصا سيدنا ومولانا بقية الله المنتظر المهدي. اللهم صل على محمد وآل محمد. عجل الله تعالى فرجه الشريف روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد كتب مولانا الحسين عليه السلام إن تسمعوا قولي وتطيعوا أمري يهدكم سبيلا رشاد. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بزرگان محترم عزیزان گرامی، خدا کا شکر ہے کہ اس نے توفیق دیا اور ہم سب اس نیک کام میں خلوص نیت کے ساتھ حاضر ہیں، اور یہی امید ہے کہ پروردگار عالم بحق سید الشہداء علیہ السلام ہم سب کے اس عمل کو قبولیت کا شرف بخشے گا. اسی خالق عزیز کے شکریہ کے ساتھ، شکر گزاری کے ساتھ توسل کرتے ہوئے اہل بیت اطہار علیہ السلام سے آپ کی خدمت میں جو گفتگو ذریعہ بنا کر امام کے خطوں کو پیش کیا کہ جناب حبیب ابن مظاہر کو جو خط تحریر کیا امام نے،
اس میں امام نے یہی کہا ہے کہ اپنی جان کو ہمارے اوپر پیش کرنے میں کنجوسی نہ کرنا۔ اور عزیزان گرامی، یہ ایک حقیقت ہے کہ امام حسین کے جواب کو حبیب نے نہیں بھیجا ہے، بلکہ جواب بن کے خود آئے ہیں اور خود پہنچے ہیں۔ گفتگو یہ تھی کہ توفیق کس کو حاصل ہوتی ہے کہ خداوند عالم ذریعہ بن جائے، خداوند عالم انسان کو کسی نیک عمل کی کامیابی کی طرف لے جائے۔ یہ انسان کو توفیق کیسے حاصل ہوتی ہے؟ تو کل جہاں پہ گفتگو روکی تھی اور آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر زندہ رہے تو پیش کریں گے کہ خود حدیثوں میں اگر غور و فکر کیا جائے، ہم جس کو اپنا پیشوا اور امام مانتے ہیں، مولا متقیان حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، فرماتے ہیں کہ توفیق حاصل ہونے کا، توفیق حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے کہ خدا کسی کو کامیابی دے؟ تو فرماتے ہیں کہ التفکر فی آلاء اللہ سبحانہ تعالی وفقا، جو انسان اللہ کی نعمتوں میں غور و فکر کرے گا اللہ اسے توفیق دے گا۔ خدا کی نعمتوں میں غور و فکر کرنا، اور یہ ایک ایسی منزل ہے کہ جہاں پر انسان یہ کہہ بھی نہیں سکتا کہ کیسے سوچیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید نے کہا ہے کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، خدا کی نعمتوں کو گننا چاہو گے تو گن نہیں سکتے۔ تو جب خدا کی نعمتوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا تو اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے میں کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔ ہر نعمت کو دیکھتا جائے انسان، شکریہ ادا کرتا جائے۔ تو امام فرما رہے ہیں کہ اس میں غور و فکر بھی کرو۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں میں غور و فکر کرو گے تو تمہیں توفیق خداوند عالم حاصل ہو جائے گی۔ کتنی نعمتیں خداوند عالم نے دی ہیں۔ اچھا ادھر ادھر کیوں جائیں، قرآن میں دیکھیں، قرآن نے ذکر کیا ہے کیسے کیسے لوگ۔ بھائی غور کرنے کا طریقہ یہی ہے نا کہ کسی شخصیت کے بارے میں دیکھا جائے، کسی چیز کے بارے میں غور و فکر کیا جائے، کیسی کیسی شخصیتیں قرآن مجید نے ہمیں پہچانوائی ہیں۔ جناب سلیمان کتنی بڑی حکومت قائم کر کے چلے گئے، قارون کتنا بڑا خزانے دار تھا، چلا گیا، موسیٰ، ہارون۔ ارے بھائی جناب سلیمان کے بارے میں اگر انسان غور کرے تو خدا نے ایسی حکومت دیا تھا کہ ہر چیز پہ حکومت تھی، ہم تو سوچ ہی نہیں سکتے۔ یہ جو ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر پیچھے ہے، اس میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس پہ حکومت نہیں۔ اس پانی، اس سمندر پہ بھی حکومت تھی، اڑتے ہوئے پرندوں پہ حکومت تھی۔ جس چیز کو دنیا میں خدا نے پیدا کیا ہے سب ان کی حکومت میں ماتحت ہے۔ یہ تو خدا نے ایک منظر، ایک جلوہ دکھایا تھا کہ اے انسان تو میرا اطاعت گزار بن، یہ ساری چیزیں تیرے قبضے قدرت میں ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ یہ تو جناب سلیمان ایسی اطاعت کی منزل پہ تھے کہ خدا کی بارگاہ میں کہا رب حب لی ملکا لا ینبغی لأحد، اے میرے پروردگار مجھے ایسا ملک دے دے کہ کسی کو نہیں دیا۔ تو خدا نے کہا دے دیا، ایسا ملک دیا کہ کسی کو نہیں دیا، ایسی حکومت دیا۔ اور جب جناب سلیمان کو ایسی حکومت ملی تو ذرا غور و فکر کیجئے، جناب سلیمان واقعی ہیں۔ قارون، قرآن نے کہا ہے کہ اس کے خزانے کی کنجیاں اونٹوں پہ رکھی جاتی تھیں، خزانوں کی کنجیاں۔ کتنے ہمارے پاس کتنی کنجی ہے؟ ایک کنجی ہوگی، دو کنجی ہوگی، گھر کی زیادہ سے زیادہ ہے، کسی ایک آدھ لاکر واکر کی کوئی کنجی ہوگی، بس اتنا ہی نا۔ تصور کریں اتنا خزانہ تھا اس کے پاس کہ ہر خزانے کے صندوق اور اس کی کنجیاں اتنی تھیں کہ وہ ایک اونٹ پہ نہیں، کنجیاں کئی اونٹ پہ لادی جاتی تھیں۔ کنوز کا لفظ قرآن میں آیا ہے کہ کنوز یعنی خزانے، مفاتیح۔
یہ جو دعاؤں کی کتاب ہے مفتاح الجنان، یہ جنت کی کنجی ہے، تو یہ مفاتیح الجنان یعنی جنت کی کنجیاں۔ قرآن نے کہا ہے کہ قارون کے خزانے کی کنجیاں اونٹوں پہ لادی جاتی تھیں۔ تصور کیجئے کتنی دولت کتنی رہی ہوگی اس کے پاس، باقی ہے؟ کبھی سوچا ہے یہ ہر روز جو خبریں آتی ہیں کاندھوں پہ اٹھا کے جنازوں کو لے جاتے ہیں، کسی قبرستان میں چلے جائیے پڑے، تہران میں بہشت زہرا قبرستان ہے، 10-12 سال پہلے ہمارے استاد نے بتایا تھا کہ تقریباً وہاں پر روزانہ 250 سے 300 میت آتی ہے۔ اس وقت وہاں کی 70 لاکھ کی آبادی تھی تہران کی، ابھی تو 1 کروڑ سے زیادہ کی آبادی خود شہر تہران کی ہے اور زیادہ ہی کی ہے۔ تو اب وہاں پہ سوچئے کہ اتنی بتا رہے تھے کہ ایک ساتھ میت 5 میت 5 ادھر رکھی رہتی ہے، اور نہلانے والے غسل دینے والے دلاتے ہیں، ایک ٹیم ہٹتی دوسری لگتی ہے، دن بھر میں کم سے کم 300 میت۔ پہلے ایک روز چلا گیا اور وہاں جانے کے بعد میتوں کو جو دیکھا تو پھر یہ سوچا یہ کون ہے؟ کہا یہ اچھا خاصا کام کرنے والا گورنمنٹ امپلائی تھا، ہوا کیا اٹیک آیا مر گیا۔ یہ کون ہے؟ یہ بہت اچھے تاجر تھے، ابھی تو یہ 50-60 سال کی عمر، بڑے بڑے تاجر تھے، کیا ہوا؟ ایکسیڈنٹ میں مر گئے۔ یہ تو ایک لڑکی ہے، اچھی خاصی جوانی میں تھوڑی بیماری ہوئی، کچھ بیماری مر گئی۔ کہہ لے کہ کئی ایک کو دیکھا، میتیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، عزیز ورثہ لے رہے ہیں لے جا رہے ہیں، سب کچھ جو چیز وہاں نظر آئی غور و فکر کے بعد کہ جتنی میتیں جا رہی ہیں سب خالی ہاتھ جا رہی ہیں، کسی کے پاس مال دنیا سے سوائے کفن کے کچھ نہیں جا رہا ہے۔ امام فرما رہے ہیں اگر اللہ کی نعمتوں میں غور و فکر کرو گے تو تمہیں خدا کامیاب کرے گا، اور اگر غور و فکر نہیں کرو گے تو تمہارے دلوں پہ تالا لگ جائے گا، تمہارے دلوں پہ زنگ لگ جائے گا۔ قرآن مجید میں ہے اگر فکر نہیں کرو گے اللہ کی نعمتوں میں تو یہ دل مردہ ہو جائے گا، یہ دل پہ تالے لگ جائیں گے، زنگ لگ جائے گا۔ نبی کریم نے فرمایا ہے کہ القلوب یصدع القلوب کما یصدع الحدید، یہ جو دل ہیں تصدع القلوب کما تصدع الحدید، یعنی جیسے لوہے کے اوپر زنگ لگتا ہے ویسے دلوں پہ زنگ لگ جاتا ہے۔ زنگ ہی کہتے ہیں نا لوہے کے اوپر جو لگ جاتا ہے، اگر کچھ اور کہتے ہو تو سمجھ لیجئے گا خود ہی۔ بہرحال زنگ مورچہ جو بھی سمجھتے ہو، بہرحال ہم اپنے یہاں کی زبان میں بتا رہے ہیں کہ زنگ لگ جاتا ہے، مورچہ لگ جاتا ہے لوہے کے اوپر، پھر اب اس کو استعمال کرنا ہے، لوہوں کو تو کھسنا پڑتا ہے، ریگمال سے رگڑنا پڑتا ہے۔ تو اگر وہ لوہا رکھا صرف زنگ ہی لگا ہے تو اس پہ تھوڑا سا پتھر وتر مار کے اس کو استعمال کر لیا جاتا ہے، اور اگر زیادہ تو جیسے ہی ایک ہتھوڑی پڑتی ہے اس کے اوپر وہ برادہ بن جاتا ہے۔ کیا حال ہوتا ہے اس لوہے کا؟ کبھی دیکھا ہے، کبھی غور کیا ہے کیسے گلتا ہے لوہا؟ نبی فرما رہے ہیں کہ تمہارے دلوں پہ زنگ ایسے ہی لگتا ہے جیسے لوہے پہ زنگ لگتا ہے۔ قیل یا رسول اللہ فما جلاؤها، اس کا علاج کیا ہے؟ رسول خدا یہ بھی تو بتائیے کہ اس کا علاج کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا جلاؤها قراءۃ القرآن و ذکر الموت، قرآن کی تلاوت کرنا اور موت کو یاد کرنا، قیامت کو یاد کرنا، یہ اس کے دلوں کا زنگ ختم کرتا ہے۔ قرآن نے کہا ختم اللہ علی قلوبہم، طبع اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگا دیا، اللہ نے تالا بنا دیا، علی قلوبنا اقفالہا، ان کے دلوں پہ تالا لگا ہوا ہے۔ نہ جانے یہ دل کن حالات میں گزر جاتا ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم، نہیں ہرگز نہیں، بلکہ ان کے دلوں پہ تو زنگ ایسا لگا ہے کہ اسے دلوں میں وہ گنجائش ہی نہیں کچھ جانے کی۔ تو جب انسان غور و فکر نہیں کرے گا تو نبی نے فرمایا غور و فکر نہیں کرو گے تو اس پہ زنگ لگ جائے گا، اور اگر زنگ لگ گیا چھوڑ دو گے تو پھر وہ ویسے ہی لوہے کی طرح برادہ ہو کے مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اپنے دلوں پہ زنگ کو ختم کرنے کے لیے کیا؟ قرآن کی تلاوت کرو، قرآن پڑھو، توجہ فرما رہے ہیں قرآن پڑھو، یہ قرآن کی تلاوت تمہارے دلوں سے زنگ کو ختم کرتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔
تو یہ قرآن کی تلاوت، قرآن ایسی نعمت ہے کہ دلوں کو زندہ کرتے. قرآن پڑھنا چاہیے. نہیں آتا قرآن، سیکھیں. نہیں آتا قرآن، صرف دیکھیں. من نظر الى قرآت الى صفحات القرآن الى القرآن، جس نے قرآن کو صرف دیکھا تو یہ کیا ہے؟ عبادت. یہ بھی عبادت ہے. امام فرما رہے ہیں کہ اگر صرف قرآن کو تم دیکھ بھی رہے ہو، نظر بالمصحف، قرآن کو کھولا اور قرآن کو کھولنے کے بعد صرف ایسے ہی دیکھ رہا ہے انسان، کچھ نہیں آتا، قرآن کھول کے صرف دیکھ رہا ہے، تو صرف اس کو خالی دیکھنا بھی عبادت ہے. توجہ ہے؟ دیکھیں میری مجلسیں اتنے دن سے آپ لوگ سن رہے ہیں، ایسی ہیں. فضائل اہل بیت بہت کچھ ہیں کہ اس کو بیان کیا جائے تو مزہ بہت آتا ہے، لیکن زندگی میں کوئی تبدیلی نہ آئے تو فائدہ نہیں ہے. ہم جس قرآن کا ذکر کہہ رہے ہیں اس قرآن کو ہم یہاں تک کہ اہل بیت نے تو ہمیں یہ بتا دیا کہ نہیں پڑھنا آتا ہے تو صرف دیکھو تو بھی تمہارا دیکھنا عبادت ہے. سوچئے، اگر نہیں آتا تو صرف دیکھو. ارے سورہ الحمد تو یاد ہے، اسی کو پڑھو. کھولا کوئی بھی صفحہ ہے، سورہ الحمد پڑھو، سورہ قل هو اللہ پڑھو، وہی پڑھو. ارے بھائی انسان کے اندر انٹر ہونے کے لیے، یعنی جو کچھ ایک ہوتا ہے کہ انسان کے اندر کچھ جا رہا ہے، ایک ہوتا ہے انسان، یعنی امپورٹ اور ایکسپورٹ. یہ تو زبان آسانی سے آپ کو سمجھ میں آتی ہے یہاں باہر رہنے والوں کو کہ کیا ایکسپورٹ ہو رہا ہے، کیا امپورٹ ہو رہا ہے. تو ایکسپورٹ کے لیے تو یہی ایک ہے. ایکسپورٹ صرف زبان سے ہوتا ہے، لیکن امپورٹ کے لیے راستے بہت سے بنائے ہیں. یہ بھی امپورٹ کا راستہ ہے، یہ بھی امپورٹ کا راستہ ہے، یہ بھی امپورٹ کا راستہ ہے. اب اگر انسان کو نہیں بھی پڑھنا آتا ہے قرآن تو کم سے کم قرآن اٹھا کے دیکھو تو آنکھوں سے امپورٹ ہو رہا ہے، نور جا رہا ہے. اور پھر اس کے بعد یادداشت. اگر دیکھ کے پڑھنا آتا ہے تو پھر کیا کہنا، دیکھ کے قرآن پڑھے انسان. اور اگر دیکھ کے نہیں پڑھنا آتا تو پھر اٹھا کے دیکھ رہا ہے، بول رہا ہے. اگر حفظ سے صرف پڑھ رہا ہے تو اب وہ جو انسان کو یاد ہے، دیکھ رہا ہے، آنکھوں سے جا رہا ہے نور، بول رہا ہے، پڑھ رہا ہے، زبان کا نور جا رہا ہے، سن، اب بولنے میں پڑھنے میں کانوں سے نور جا رہا ہے. ایک دفعہ آپ کو کوئی حدیث یاد کرنی ہو، آپ کو کوئی لیسن یاد کرنا ہو، بچپن میں بہت ہوا ہوگا، تو خالی دیکھ کے چپ ہو کے ایسے پڑھ رہے ہوں، مشکل سے یاد ہوتا ہے. لیکن ٹیچر نے کہا بول بول کے پڑھو، تو معلوم ہے جیسے ہی بول بول کے پڑھنے لگے، رٹنے لگے، فوراً ایک بار میں یاد ہو جاتا ہے. تو اب یہ سارے راستے ہیں. قرآن کی آیتیں ہمارے دلوں میں جو جائیں گی، نور جو جائے گا، نبی نے فرمایا کہ دلوں پہ اگر فکر نہیں کرو گے تو زنگ لگ جائے گا. اس زنگ کو ختم کرنا ہے تو قرآن سے جڑ جاؤ، قرآن پڑھو، قرآن سے جڑ جاؤ. اس لیے کہ قرآن تمہارے دلوں کو نورانی بناتا ہے. قرآن تمہاری آنکھوں سے نور تمہارے دل میں ڈالتا ہے، تمہاری زبان سے نور دل میں ڈالتا ہے، تمہارے کانوں سے نور دل میں جاتا ہے، تمہارا دل نورانی ہو جاتا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بہرحال انسان کو دیکھنا چاہیے. سورہ رحمان آپ پڑھتے ہیں، ایک ہی نعمت ہے، نہیں، ایک آیت 30 مرتبہ سے زیادہ آئی ہے. کیا؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. کیا مطلب ہے اس کا؟ کون؟ یا معشر الجن والانس، یعنی اے انسانوں، اے جناتوں، تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے تم دونوں. کم سے کم 30 سے زیادہ نعمتیں خداوند عالم نے بیان کی ہیں. اس کے بعد اس کو بات کہا ہے کس کس نعمت، یہاں تک کہ جہنم کو بھی اللہ نے نعمت شمار کیا ہے قرآن میں. سورہ رحمان میں جہنم کو بھی نعمت کہا ہے. غور و فکر کرنے کے لیے قرآن کی آیت. اور پھر اگر یہ منزلہ گزر گیا انسان کا
قرآن پڑھ رہا ہے، من قرأ 10 آیت، نبی کریم نے فرمایا کہ اگر کوئی 10 آیت کو قرآن مجید کے پڑھتا ہے تو لم یکتب من الغافلین، خداوند عالم اس کو غافل میں، غفلت میں رہنے والوں میں نہیں لکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ہم غافل نہیں ہیں۔ اگر روزانہ صرف 10 آیت پڑھ رہے ہیں، کون کہہ رہا ہے کہ 10 آیتیں قرآن دیکھ کے پڑھو؟ ارے بھائی 10 آیتیں، 7 آیتیں سورہ الحمد میں 2 بار سورہ الحمد ہی پڑھ لو۔ 10 آیت بھی اگر روزانہ پڑھ لیا انسان نے تو لم یکتب من الغافلین۔ اور یہ آیت بہت دور تک جاتی ہے۔ اس حدیث میں نے نہیں یادداشت کیا، من قرأ 50 آیتن کتب من الذاکرین، اگر تم 50 آیت کو پڑھ لو گے تو تمہیں اللہ ذاکرین میں ذکر لکھے گا، یعنی تم اللہ کا ہمیشہ ذکر کرنے والے ہو۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، توفیق جو حبیب ابن مظاہر کو حاصل ہوئی ہے وہ کہاں سے حاصل ہوئی ہے؟ ذکر خدا سے، ذکر خدا سے، یاد خدا سے۔ تو قرآن یہ جو ہے حدیث میں احیِ قلبک بالموعظہ، تمہارا دل مردہ ہو جاتا ہے، وعظ و نصیحت کے ذریعے اپنے دل کو زندہ کرو۔ یہ وعظ و نصیحت، یہ موعظہ، یہ بری چیز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول ابن مسعود صحابی ہیں، حدیث لکھتے تھے، کتابت کرتے تھے، کاتب وحی تھے ابن مسعود، کہہ رہے ہیں اذنی یا ابن مسعود، ابن مسعود مجھے وعظ کرو، مجھے نصیحت کرو۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کو نصیحت کروں؟ کہاں؟ جو سنا ہے سناؤ، جو سنا ہے وہ سناؤ۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، جناب قمبر سے کہا اذنی یا قمبر، اے قمبر ہمیں موعظہ کرو۔ غلام قمبر غلام سے کہہ رہے ہیں کہ موعظہ کرو، تو انہوں نے کیا کہا؟ ہم تو کہا جو ہم نے تمہیں سکھایا ہے اسے پڑھ کر سناؤ۔ معلوم یہ ہوا کہ بہت سی باتیں انسان کو معلوم ہوتی ہے لیکن سننا ضروری ہوتا ہے، بھٹکنے نہ پائے، بیدار رہے۔ 50 آیت پڑھو، اللہ کا ذکر کرنے والوں میں نام رہے گا۔ 10 آیت پڑھو گے تو اللہ غافلین سے نکال کے باہر رکھے گا۔ یہ وہ آیتیں ہیں قرآن کی کہ جن میں انسان غور و فکر نہیں کر رہا ہے۔ اگر تدبر کرے، غور و فکر کرے تو پھر اور زیادہ خداوند عالم سے قریب ہو جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جلدی جلدی آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، دوسری چیز غور و فکر کے بعد نماز کو اول وقت پڑھنا ہے۔ نماز کو روایتوں میں ہے کہ جو انسان نماز کو اہمیت دیتا ہے خداوند عالم اس کے تمام کاموں کو، اس کی زندگی کو اہمیت دیتا ہے۔ جو نماز کو اہمیت نہیں دیتا اس کی زندگی بے اہمیت ہو جاتی ہے۔ ہم لوگ کتنے گھاٹے میں ہیں، کتنے غافل ہیں ہم کہ نماز، ارے بھائی اللہ تو بہانے سے تم مسجد میں آ کے نماز پڑھو۔ ہم کتنے بدبخت ہیں، مسجد کے بغیر میں گھر ہوتا ہے، گھر میں سوتے رہتے ہیں، گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ نہیں، مسجد میں آ کے نماز پڑھو۔ ایک جگہ بنائی گئی ہے، بیت الصلاۃ بنایا گیا ہے، اس میں آ کے پڑھو، ثواب خود بخود بڑھ جائے گا۔ نماز جماعت میں جاؤ، ارے بھئی کتنا ثواب ہے۔ اگر تم نماز جماعت میں گئے تو نماز جماعت میں گئے تو تمہاری نماز 1000 گنا ثواب بڑھ گیا۔ اب جیسے اگر اکیلے تم پڑھ رہے ہو تو 1000 گنا ثواب ہو گیا۔ اب جیسے جیسے لوگ بڑھتے جائیں گے اس میں ملٹیپل ہوتا جائے گا، 1000 کتنا ہو جائے گا کہ فرشتے بھی نہیں لکھ پاتے۔ ڈائریکٹ خدا کہتا ہے ہمیں معلوم ہے کتنا ثواب ہے۔ اچھا کچھ نہیں ہے، جماعت نہیں ہو رہی ہے، تم مسجد میں گئے اکیلے نماز پڑھے تو اب بھی 100 رکعت کا ثواب مل رہا ہے۔ کتنا ثواب ہے نماز میں۔
پہلی صف میں جماعت میں کھڑے ہونے کا ثواب کیا ہے؟ جہاد، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا ثواب ہے۔ ان الصلاۃ فی الصف الاول کالجہاد فی سبیل اللہ عز وجل۔ اگر نماز پہلی صف میں پڑھ رہے ہو تو یہ جان لو کہ جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے انسان، ویسے ثواب مل رہا ہے۔ ہم دور رہتے ہیں، خدا سے توفیق کو حاصل کرنا ہے تو نماز کو اہمیت دیجیے، نماز کا نور، نماز کا چراغ دل میں جلائیے، نماز کی اہمیت اول وقت۔ آیت اللہ بہجت رضوان اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی انسان ہمارے سامنے آ کے یہ گارنٹی دے کہ ہم اپنی نمازوں کو اول وقت پہ انجام دیں گے تو ہم اس کو گارنٹی دیتے ہیں کہ اس کا کوئی کام لیٹ نہیں ہوگا، سارا کام وقت پر ہوگا۔ یہ کوئی منزل ہے جو خدا کی بارگاہ میں ہے، مرد خدائی ہے، وہ یہ بات کہہ رہا ہے۔ ائمہ معصومین کہہ رہے ہیں کہ تم نماز کو اہمیت دو، خدا تمہیں اہمیت دے گا۔ تو نماز کو اول وقت پہ، یہ نہ سوچیں کہ اتنے ثواب لے کے کیا کریں گے، اتنا ثواب لے کیا کریں گے۔ ابو علی سینا اتنے بڑے اسلامی اسکالر اور عالم دین گزرے ہیں شیعوں کے، ابو علی سینا نے ابو سعید ابو الخیر ایک عامل سے پوچھا اتنا ثواب لے کے کیا کرو گے؟ تو انہوں نے جواب دیا، دونوں بڑے عالم تھے، انہوں نے جواب دیا کہ جیسے جیسے انسان ان نمازوں کو اہمیت دیتا ہے ویسے ویسے چراغ جلتے جاتے ہیں، نور روشن ہوتا ہے۔ تو کہا اتنا لے کے کیا کرو گے؟ کہا جلا لو، جلا لو اس کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ایک ہی چراغ جلے گا، دو ہی چراغ جلے گا تو ہوا بجھا دے گی۔ چوری کرنے والا اگر ایک چراغ لے کے بھاگ گیا تو پھر اندھیرا ہو جائے گا، لیکن جب ہزاروں چراغ جل رہے ہوں تو کتنی بھی ہوا آئے کتنے چراغ بجھائے گی، چوری کرنے والا کتنا لے جائے گا۔ تو تم جو بھی کرو گے اگر تم سے کوئی کوتاہی ہو گئی، لغزش ہو گئی تو بھی کتنے چراغ بجھیں گے۔ جب لاتعداد چراغوں کو تم نے، بے شمار چراغوں کو، نور کو اپنی زندگی میں اکٹھا کر لیا ہے تو اگر تھوڑا نور کو مدھم کرنے والے، بجھانے والی چیزیں آ بھی گئیں تو وہ خود بخود معاف کر دی جائیں گی، بات کیا جائے گا، یہ تمہارا چراغ روشن رہیں گے۔ کبھی یہ نہ سوچے کہ ہم نے بڑے نیک کام کر لیے، نہیں معلوم کہ کب ہوا کا جھونکا آئے ہمارے چراغ کو بجھا دے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بہرحال انسان کو سوچنا چاہیے۔ ایک روایت ہے، مولا کائنات نے فرمایا کہ جو عمل کرنا ہے اس کو جتنی عبادت اتنی کیوں کرے، نمازیں اتنی کیوں پڑھے، عمل کیوں کرے، کہ اتنی کرو کہ جتنی تمہیں ضرورت ہے۔ علی قدر ان تعبد اللہ علی قدر احتیاجک، حاجتک، تمہیں جتنی ضرورت ہے کرو۔ کس کو معلوم ہے کہ وہاں کتنی ضرورت ہے؟ یہ دنیا کی چھوٹی سی زندگی کے لیے اسباب فراہم کرتے ہیں ہم، وہ تو بڑی طولانی زندگی ہے، وہ تو ہمیشہ والی زندگی ہے۔ کتنی ضرورت ہے؟ جتنی ضرورت ہے اتنی عبادت کرو۔ مولا سے پوچھا کہ مولا کتنی عبادت کریں؟ تو کہا جتنی ضرورت ہے۔ اب اگر ضرورت تمہیں پتا ہے بس اتنی عبادت کرو۔ اگر ضرورت ہے، تم سمجھ رہے ہو کہ تم نے وہاں کی ضرورت بھر کر لیا ہے تو مت کرو پھر عبادت۔ انسان سوچے۔ مولا سے پوچھا کہ اگر نافرمانی خدا کی ہو جائے یا کرنے کا دل چاہے تو کتنا کر سکتے ہیں؟ تو مولا نے کہا کہ ان تعصی، یعنی اللہ کی معصیت کرو، علی قدر صبر، جتنا صبر کر سکتے ہو اتنی گناہ کر لے جاؤ، اتنا کر لے جاؤ گناہ۔ آگ، تھوڑی سی آگ جل جاتی ہے، اگر ہاتھ کے بغل سے گزر جائے تو ایسی سوزش ہوتی ہے 3 دن تک آدمی تڑپتا رہتا ہے۔ کھولتا ہوا دودھ گر جائے ہاتھ پہ تو کیا حال ہوتا ہے، چائے گر جائے کبھی تو کیا ہوتا ہے، کوئی برداشت کر پائے گا؟ جتنی طاقت ہے تمہیں اللہ کی اتنا گناہ کرتے جاؤ۔ بالکل فارمولا بتا دیا مولا نے، جتنا کر سکتے ہو کرو۔
عبادت، بہرحال مجھے عبادت کے ذیل میں کہنا تھا، اتنی لمبی زندگی گزارنی ہے، اتنا لے لو دنیا سے، کتنی دنیا، آخرت کے لیے کتنا لیں، جتنا تمہیں وہاں رہنا ہے۔ 4 چیزیں مولا نے بیان کی، پوری تفصیل ہے اس روایت میں نے تو جلدی جلدی آپ کی خدمت میں بیان کر دیا کیونکہ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بہرحال اگر انسان اجتماعی عبادتوں میں شریک ہوتا ہے تو خداوند عالم کو یہ عبادت اتنی پسند آتی ہے۔ مجھے کیا معلوم، ہم نماز میں گئے، ہم برے ہیں، نہیں معلوم امام جماعت اچھا آدمی ہوگا، کوئی متقی تو ہوگا، کوئی پرہیزگار تو ہوگا، کسی نے تو دل سے توبہ کیا ہوگا اس وقت، تو اس کے ساتھ ہم سب کی عبادت کو قبول کر لے گا خدا۔ اس لیے بھی ہمیں حکم دیا گیا، روایتوں میں بیان کیا گیا، کیوں جاؤ؟ ارے کوئی ایک متقی ہے، اس نے چراغ جلایا، جتنے گئے سب کا چراغ جل گیا۔ کوئی ایک اطاعت گزار ہے، خدا کی بارگاہ میں گیا، سب کا۔ لہذا جائیں، اجتماعی عبادت کریں، مل کے بیٹھ کے عبادت کریں، توجہ فرمائیں، کچھ نہ کچھ ذکر خدا، کچھ نہ کچھ کریں، اس لیے کہ جب انسان اکٹھا ہوتا ہے تو خدا کو پسند آتا ہے یہ عمل، ذکر خدا، نبی اور آل نبی، رسول اور آل رسول، پنجتن پاک ائمہ معصومین کہتے ہیں کہ ہمیں وہ مجلسیں پسند ہیں جہاں ہمارا تذکرہ ہوتا ہے، جہاں ہمارا ذکر زندہ ہوتا ہے، جہاں ہماری حدیثیں زندہ ہوتی ہیں۔ زندہ رکھیں، کون کہہ رہا ہے کہ کم ہیں، تھوڑے سے ہیں، زندہ رکھیں، توجہ فرما رہے ہیں۔ تو پہلی چیز اللہ کی نعمتوں میں غور و فکر کریں، خدا کامیابی دیتا ہے۔ دوسری چیز خدا کی عبادت یعنی نماز کو اہمیت دیں، خدا ہر کام میں انسان کو کامیاب کرتا ہے۔ اور تیسری چیز والدین کا احترام کریں، اس کے بارے میں بہت سنتے رہتے ہیں آپ، بہرحال والدین کی اطاعت اور والدین کے احترام سے میں صرف ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کر کے اس منزل سے گزرنا چاہتا ہوں، کیونکہ بہت سنتے ہیں کہ رضا اللہ فی رضا الوالدین وسخط الرب فی سخط الوالدین۔ یہ جان لیں کہ ہم پوری کوشش کر لے جائیں کہ ہمارا خدا ہم سے راضی ہو جائے، اہل بیت راضی ہو جائیں۔ اگر خدا ناراض ہے تو اہل بیت بھی راضی نہیں ہوں گے، اگر خدا راضی ہے تو اہل بیت کو راضی رکھنا چاہیں گے تو اہل بیت بھی راضی ہو جائیں گے۔ لیکن ان سب کے اللہ راضی ہوتا ہے اگر انسان اپنے ماں باپ کو راضی رکھے۔ رضا اللہ فی رضا الوالدین، ماں باپ زندہ ہو یا مردہ ہو، زندہ ہے تو الحمدللہ تم راضی کر کے پتہ کر سکتے ہو، پوچھ سکتے ہو کہ بابا آپ راضی ہیں یا نہیں، اماں آپ راضی ہیں یا نہیں۔ اور اگر مر گئے ہیں تو ان کے لیے ہدیہ بھیجو، تحفہ بھیجو، ان کے لیے خیرات کرو، صدقات کرو، ان کے لیے نیک کام کرو، اس کے ذریعے سے تم ان کو راضی کر سکتے ہو۔ اگر راضی ہیں ماں باپ تو اللہ راضی ہے۔ اور یہ جان لو کہ رضا سخط الرب فی سخط الوالدین، خدا ناراض ہو جاتا ہے اگر ماں باپ ناراض ہے، اگر خدا نخواستہ ماں باپ راضی نہیں ہے تو اللہ بھی راضی نہیں ہوتا ہے۔ توجہ فرمائیں، یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر تمام کاموں کی آسانیاں ہوتی ہیں۔ ہم سے حکم دیا گیا ہے کہ اگر ماں باپ زندہ ہیں تو ان سے جا کے کہو کہ تمہارے کاموں کے لیے جو بھی گرا الجھ جائے اس کے سلجھنے کے لیے کہو دعا کر دے، دعا کریں گے وہ دعا قبول ہو جائے گی، اللہ تمہاری اس کام کو حل کر دے گا۔ اور اگر مر گئے ہوں تو ان کی قبر پہ جاؤ، ان کے قبر سے رشتوں کو جوڑو، ان سے کہو تمہارے کام حل ہوں گے۔ یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر کہا گیا کہ تمہیں توفیق اگر چاہیے تو اپنے ماں باپ کو راضی رکھو، والدین کو راضی رکھنا، ان کی اطاعت کرنا انسان کی زندگی کو کامیاب بناتا ہے، انسان کی آخرت کو کامیاب بناتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور چوتھی چیز صلہ رحم ہے کہ انسان اپنے رشتہ داروں سے رشتوں کو جوڑ کے رکھے۔ اگر رشتے کو جوڑ کے رکھے گا تو خداوند عالم خود بخود انسان کے سارے چیزوں کو، وسیلوں کو، ذریعوں کو خود بخود راستہ کھول دیتا ہے۔ رشتوں کو جوڑنا، اور جو رشتے توڑتے ہیں وہ ہمیشہ مشکلات و پریشانیوں میں گھرے رہتے ہیں۔ خود آپ دیکھیں سورہ نساء کی پہلی آیت ہے، اس میں یہی پوچھا جائے گا کہ تمہارا رشتہ کیا ہے۔ 2 چیزیں پوچھے جائیں گی تمہارے بارے میں، یعنی ہم خود، اللہ پوچھے گا تم نے اپنے آپ سے کیا کیا ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیا کیا ہے۔
یہی دو چیزیں ہیں، پوچھا جائے گا۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کے بارے میں کہا گیا ہے۔ خود نبی کریم کی روایتیں حدیثیں موجود ہیں۔ مولا کائنات کی ایک حدیث میں نے ایک خطبے سے ایک جملہ لکھا ہے، وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر رشتوں کو جوڑ کے رکھو گے تو سب کچھ جڑا رہے گا، رشتوں کو توڑ کے رکھو گے تو سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ فرماتے اعوذ باللہ من الذنوب التي تعجل الفنا فقام الیہ عبداللہ ابن الکوا کھڑے ہو گئے، پوچھا یا علی امیر المومنین آپ نے کیا فرمایا؟ اس گناہ سے بچو کہ جو بہت جلدی تمہیں نابودی فنا کی طرف لے جاتی ہے، بہت تیز لے جاتی ہے۔ ہماری جان قربان عبداللہ ابن الکوا پہ وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے پوچھا مولا بتا تو دیجئے وہ کیا ہے، صرف یہ کہہ کے گزر نہیں گئے، یہ کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا وہ گناہ قالا ویلک یہ خطیۃ الرم، وائے ہو تجھے نہیں معلوم رشتوں کو توڑ دینا یہ انسان کی موت کو قریب کر دیتا ہے۔ بڑی حدیثیں ہیں اس بارے میں۔ انسان اگر چاہتا ہے، مولا کائنات کی حدیث کو میں نے آپ کی خدمت پیش کیا، خود مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا من سرہ ان یحیا فی حیاتی، میں نہیں چاہتے کہ جو اس دنیا میں اچھی زندگی گزارنا چاہتا ہے، مولا فرما رہے ہیں، مولا کہہ رہے ہیں کہ جو چاہتا ہے کہ اس کی موت دور ہو جائے، اس کے رزق میں برکتیں ہو جائیں، فلیصل رحمہ، من سرہ جو بھی ایسا چاہتا ہے کہ فیضات فی رزق ہی اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے، فلیصل رحمہ، اپنے رشتوں کو جوڑ کے رکھو، رشتہ داروں سے رشتوں کو جوڑ کے رکھو گے، نہ موت جلدی آئے گی نہ فقیری آئے گی۔ انسان خداوند عالم یہ تو دنیا میں اثر دے رہا ہے، اور اگر رشتوں کو جوڑ کے رکھا تو ساری رحمتوں کا دروازہ خداوند عالم کھول دیتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یقیناً انسان ان چیزوں کو دیکھے، بہرحال اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے، توفیق خدا کی جانب سے ملتی ہے انسان کو، اور یہ توفیق دیکھنا چاہیے۔ وہ توفیق جو انسان کے لیے سچی ہیں، مولا کائنات کی اس حدیث کو میں سب چھوڑتے ہوئے اس حدیث کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو مولا نے فرمایا ہے کہ اذا فعل العبد ما امره الله عز وجل من الطاعة كان فعله وفقا لامر الله وسمي العبد موفقا، جب انسان اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس کو انجام دے رہا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے جو اسے حکم دیا ہے اسے انجام دے رہا ہے، یعنی حکم خداوندی کے مطابق زندگی کو گزار رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا نام رکھا گیا ہے خداوند عالم کی جانب سے موفق، یعنی خداوند عالم نے اس کو ساری توفیق دے دی ہے، وہ کامیاب ہے۔ وہ ساری توفیقوں کو جو اطاعت پروردگار کے مطابق زندگی گزار رہا ہے اسے کہا جا رہا ہے ایک توفیق ہے۔ وَإِذَا أَرَادَ الْعَبْدَ أَن يَدْخُلَ فِي شَيْءٍ مِّن مَّعَاصِي اللَّهِ فَحَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ تِلْكَ الْمَعْصِيَةِ فَتَرَكَهَا كَانَ تَرَكَهُ لَهَا بِتَوْفِيقِ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ۔ سنو، اب اگر ایسا انسان جو اللہ کی اطاعت میں اپنی زندگی کو گزار رہا ہے، جو خدا کے حکم کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، اب اگر یہ کسی گناہ کی طرف جانا بھی چاہتا ہے، اب اگر کوئی حسینی کسی گناہ کی طرف جانا بھی چاہتا ہے تو خدا مولا حسین کے چاہنے والوں کو اللہ اس کے درمیان اور اس کے گناہ کے درمیان پردہ ڈال دیتا ہے، رکاوٹ ڈال دیتا ہے، اور اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ وہ جب وہ چھوڑ دیتا ہے، خدا کی طرف سے یہ جو مدد آئی چھوڑ دیتا ہے، تو خود خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہمیں ہوا ہے۔ اور پھر تیسرا جملہ کہ وَمَتَا خَلَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ تِلْكَ الْمَعْصِيَةِ فَلَمْ يَحُلْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا حَتَّى يَرْتَكِبَهَا فَقَدْ خَذَلَهُ وَلَمْ يَنْصُرْهُ وَلَمْ يُوَفِّقْهُ۔
سنو اب اگر کسی گناہ کی طرف گیا اور لاکھ رکاوٹیں آنے کے باوجود پھر بھی شیطان نے ورغلایا اور وہ اس گناہ کو کر بیٹھا اور خدا کے احترام کو اس نے نہیں جانا، وہ پردے جو آئے اس پردے کو ہٹاتا گیا تو سارے گناہ کرتا گیا، تو اللہ تعالیٰ اسے ویسے ہی چھوڑ دیتا ہے، اسے خذلان یعنی رسوائی میں چھوڑ دیتا ہے، اسے ناکامی میں چھوڑ دیتا ہے، عذاب میں چھوڑ دیتا ہے، اس کی مدد نہیں کرتا ہے اور اللہ کی توفیق بھی اس کو نہیں ملتی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر انسان اطاعت خدا کی طرف جا رہا ہے تو سب کچھ اسے مل رہا ہے، مطیع ہے اگر انسان، امر خدا کے سامنے تسلیم ہے، اگر خدا کے حکم پہ عمل کر رہا ہے تو خدا کی جانب سے اسے توفیق ملے گی، اور ایسی توفیق ملے گی، ایسی توفیق ملے گی کہ پھر جہاں ولی خدا ہوگا وہاں پر اس کا مطیع و فرما بردار بھی ہوگا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ شب ہے اس کی کہ جس نے اپنی زندگی کو اطاعت میں گزارا ہے۔ جناب عباس، کون ہے جناب عباس؟ پہچاننا ہے؟ صرف 2-3 جملے کہنا چاہتا ہوں، پہچانے۔ چھٹے امام سے جو زیارت نامہ آیا ہے ہماری خدمت میں، اس زیارت کو دیکھیں۔ اشہد لک بالتسلیم والتصدیق والوفاء والنصیحہ لخلف النبی صلی اللہ علیہ وآلہ۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک معصوم زبان ہے، چھٹے امام کہہ رہے ہیں۔ کس کے لیے؟ جناب عباس کے لیے، جو زیارت نامہ ہے وفات الجنان میں دیکھیے، کہہ رہے ہیں جناب عباس اشہد لک بالتسلیم، میں گواہی دے رہا ہوں۔ امام کہہ رہے میں گواہی دے رہا ہوں جناب عباس کے لیے بالتسلیم۔ آپ تسلیم یعنی ایسا تسلیم ہے، ایسا مطیع ہے، ایسے فرما بردار ہے کہ جو کہا ہے وہی، ذرہ برابر بھی اس اطاعت سے دور نہیں ہے۔ جو کچھ آپ دیکھ لیجئے، کہیں پر بھی، کسی جگہ پر بھی امام حسین کے سامنے زبان نہیں کھولی، بالتصدیق بالوفا، جو جو باتیں کہیں انہوں نے، یہ فضیلت ہے ان کی، تصدیق کیا ہے، وفا، ایسا کہ نام ہی سرکار وفا پڑ گیا، نبی کے لیے جان کو قربان، نبی کے نواسے کے لیے، خلف النبی، نبی کے نواسے کے لیے اپنی جان کو دے دینا۔ یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر آپ دیکھیے کہ اشہد لک بالتسلیم، عباس تسلیم حسین ہے۔ مدینے سے جس وقت حسین نکل رہے ہیں، الگ الگ لوگوں نے آ کر آپ کی خدمت میں اپنے اپنے نظریے رکھے، لیکن کسی تاریخ نے نہیں لکھا کہ جناب عباس نے کچھ کہا ہو۔ جو حسین کہہ رہے ہیں اس پر عمل کیا ہے، لیکن خود کوئی رائے نہیں دیا ہے۔ جب تک اللہ کا رسول اس دنیا میں تھا، اس وقت تک مولا کائنات نے کوئی خطبہ نہیں دیا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ جب تک علی اس دنیا میں تھے اس وقت تک حسن نے کوئی خطبہ نہیں دیا ہے۔ جب تک حسن اس دنیا میں تھے حسین نے کوئی خطبہ نہیں دیا ہے، کوئی گفتگو نہیں کی۔ جب تک حسین اس دنیا میں تھے، عباس اس شخصیت کا نام ہے کہ اتنا زیادہ تسلیم پروردگار تھے، اتنا زیادہ اپنے امام کی اطاعت میں ڈوبے ہوئے تھے کہ زبان نہیں کھولی ہے۔ شاید آپ کو یہ بات اچھی نہ لگے، وہ جو خطبہ کہا جاتا ہے کہ خانہ کعبہ کی چھت پر سے جناب عباس نے دیا ہے، وہ جناب عباس کا نہیں ہے۔ جناب عباس نے زبان نہیں کھولی ہے حسین کے سامنے، ایسا تسلیم، جو کہا گیا سب ماننے کو تیار ہے۔ کربلا میں آپ دیکھ لیجئے،
سفیر بنا کے بھیجا کہ جاؤ ایک شب کی مہلت لے کے آؤ، 9ویں کی رات میں پوری رات عبادت کرنے کے لیے۔ سفیر بن کے گئے، حسین کی طرف سے سوال لے کے گئے، جواب لے کر آئے، مہلت لے کے آئے۔ آپ دیکھ لیجیے عباس کیا ہے، ذمہ داری ہے، پہرے داری پہ لگایا تو پہرا دے رہے ہیں، سقائی پہ لگایا تو سقا بن گئے۔ یہ وہ صفات ہیں عباس کے کہ جو فضیلتیں ہیں عباس کی، وفا، تصدیق۔ کون ہے یہ عباس؟ پورا راستہ عباس کو، آپ کو معلوم ہے کہ عباس کس طریقے سے اپنے 40 ہجری میں، میں نے کل بھی اس بات کو عرض کیا تھا کہ 40 ہجری میں جس وقت علی رخصت ہو رہے تھے تو پورے گھر کو حسین کے حسن کے حوالے کیا، لیکن عباس کو چھوڑ دیا۔ جناب ام البنین آئی، آقا میرے لال کی کوئی خطا ہے؟ کہا نہیں، بلاؤ عباس کو۔ عباس آئے، حسین کو بلایا، عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ علی درس دے کے جا رہے ہیں، علی بتا کے جا رہے ہیں کہ یہ ہاتھ تمہارے ہاتھ میں میں نے دے دیا حسین، اب یہ عباس ہے اور تم ہو۔ عباس نے بھی کبھی اپنے ہاتھ کو حسین سے دور نہیں کیا، ساری زندگی عباس کے حسین کے زیر سایہ زندگی گزارتے رہے عباس۔ کیا ذمہ داری ہے؟ خیمے پہ پہرا لگا ہوا ہے، گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے خیمے کے گرد جناب زہیر خین آئے اور آگے کہا صبح کا وقت ہے، صبح عاشور ہے، صبح عاشور۔ ایک طرف پیچھے پوری خیمے کے پیچھے پورے خندق کھودے ہوئے تھے، اس میں آگ جل رہی تھی، کوئی پیچھے سے نہیں آ سکتا تھا دشمن خیمے تک، اور خیمے کے آگے سارے خیموں کے آگے عباس طلایا کر رہے، پھر رہے۔ زہیر آئے، کہا ذرا زہر ٹھہرو، تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ کہا نہیں، اس وقت جو ذمہ داری انجام دے رہا ہوں نہیں ٹھہر سکتا۔ زہیر نے کہا میں چاہتا ہوں تمہارے بابا کی ایک بات تمہیں یاد دلا دوں گا۔ بابا کا نام لیا تو میں گھوڑے سے نہیں اتروں گا، میں گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہوں، لیکن تم بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو جلدی۔ تو جناب زہیر نے جناب عباس سے صرف یہ پوچھا کہ زہیر عباس تمہیں یاد ہے کہ تمہارے بابا نے تمہیں کس دن کے لیے خدا سے مانگا تھا؟ آپ رونے لگے۔ عباس نے زہیر کی آنکھوں میں آنکھوں کو ڈال کر کہا اتشجعونی یا زہیر، تم مجھے جوش شجاعت دلا رہے ہو؟ اور یہ کہہ کے جو انگڑائی لی تو رکاب ٹوٹ گئی، اور کہا کہ پھر دیکھو، اور جو گھوڑے کو دشمن کی فوج کی طرف لے جا کے دوڑا کے لے آئے، صرف ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی، صرف تلواروں کو لہرایا تھا، تلوار کو لہرا کے آئے کہ دشمن ٹکرا کے کئی ایک اسی وقت خود آپس کی تلواروں سے ٹکرا کے گر کے مر گئے، اور آ کے کہا اے زہیر صرف ایک اجازت آقا سے دلوا دینا۔ اجرکم اللہ، اے عزادارو عجب منظر ہے، عجب منظر ہے، کوئی دیکھے نہیں اس منظر کو، برداشت نہ کرے، روئے عباس کو، روئے بس چند جملے اور جتنا ہو سکے عباس میں روئے۔ اے عزادارو یہ وقت گزرتا رہا، ایک ایک کی لاش عباس حسین کے ساتھ خیمے میں لے آ رہے ہیں۔ اب آخری وقت میں عباس آئے اور کہا مجھے جنگ کی اجازت دیجیے۔ حسین نے جنگ کی اجازت نہیں دیا۔ عزادارو ولید کے دربار میں روکا تھا مدینے میں کہ ابھی وقت نہیں ہے عباس، رک گئے تھے، تلوار کو روک لیا تھا، عباس نے حملہ نہیں کیا۔ 2 محرم کو خیمے ہٹائے جانے تھے، عباس نے خط کھینچ دیا تھا تلوار سے، شیر کو جلال آیا تھا، زینب نے بلا کے منع کیا، حسین کے سامنے عباس نے کہا اپنے ہاتھوں سے اس خیمے کی گرہوں کو کھول کے خیمے پیچھے ہٹا دیا۔ اے آقا اب تو اجازت دیجئے، لیکن اطاعت میں اتنا ڈوبا ہوا ہے میرا مولا، ارے کہ جو اللہ کا بھی مطیع ہے، جو رسول کا بھی مطیع ہے، جو علی کا بھی مطیع ہے، فرما بردار ہے، جو حسین کا حسین کا مطیع
المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المومنین ولآخری، جو حسین جیسے بھائی کا اطاعت گزار فرما بردار ہے، آقا مجھے رن کی اجازت دیجئے، بار بار مانگنے میں جانے نے آخر میں کہا اچھا ارے یہ آوازیں سن رہے ہو؟ عزاداروں خیموں سے آواز آ رہی تھی، کیسی آواز تھی معلوم ہے؟ آواز آ رہی تھی آئے پیاس العطش العطش، اے عباس ارے تم ساقی بھی تو ہو، ارے ان کے پیاس، ان کے لیے پانی کی سبیل کرو، تمہیں پانی لانے کے لیے میں اجازت دے رہا ہوں، جاؤ پانی لے آؤ۔ جب منظر طریق نے لکھا ہے رونے والو رو، آنسو بہاؤ جتنا رونا رو، معلوم ہے کیا ہوا؟ جیسے ہی عباس کو رن میں جانے کی اجازت ملی، تیزی سے خیمے کی طرف آئے، اس خیمے کی طرف آئے کہ جہاں پر پانی رکھا گیا تھا، جہاں 4 محرم سے پانی بند ہونے کے بعد جہاں جو رکھا تھا، کہ جہاں 7 محرم کو پانی ختم ہو چکا تھا، جہاں سوکھی مشکیں پڑی ہوئی تھی، اے اللہ ارے جیسے ہی عباس درے خیمہ پہ آئے، کیا دیکھا کہ کچھ بچے مشک کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، ارے کچھ بچوں نے مشک کو سینے میں رکھا ہے کہ کچھ تو کچھ پیاسا نہ مل جائے، ارے عباس کا جگر پڑ گیا، عباس کا جگر پڑ گیا، اے حسین کی لانے لاؤ مشک دے دو، بچوں دعا کرو، میں پانی لینے جا رہا ہوں۔ وعدہ کیا، مشک لے کے جیسے ہی جانے لگے، خیمے سے زینب نے سکینہ سے پوچھا ارے سکینہ عباس کیا کہہ کے گئے؟ مشک لے کے گئے، کہا بلاؤ۔ شاعر نے جناب زینب و عباس کی گفتگو کو عجب انداز میں کہا ہے، فرماتا ہے شاعر کہ جاتے تو ہو رن کی رضا شاہ سے لے کر، جاتے تو ہو رن کی رضا شاہ سے لے کر، عباس تمہیں کچھ دلے زینب کی خبر ہے؟ تمہیں معلوم ہے زینب بیویوں نے روشن کیا عباس پانی لینے جا رہا ہے، عزادارو ایسی فوج 4000 صرف دریا کے ترائی پہ پہرے لگے تھے کہ پانی نہ جانے پائے، اور جس وقت شیر نے گھوڑے کو لگایا، مشک ہاتھوں میں لیے ہوئے، علم ہاتھوں میں لیے ہوئے تیزی سے گئے، ارے دریا میں گھوڑے کو اتارا، مشک کو پانی میں ڈالا، چلو میں پانی کو اٹھایا، ارے پانی پھینک دیا، ارے سب یہ کہتے ہیں کہ نہ جانے کیا خیال عباس کو آیا ہو، لیکن شاید نجف نے کی طرف رخ کر کے کہا ہوگا اے بابا جو آپ نے وصیت کی تھی مجھے یاد ہے، ارے جس وقت آخری لمحہ تھا علی نے عباس کے ہاتھوں کو پکڑ کے کہا تھا یا بنیا اذا کان یوم العاشوراء وانت فی المشرع ایاک ان تشرب الماء واخوک الحسین عطشانا، اے میرے لال ارے عاشوراء کا دن ہوگا، تم نہر کے اندر ہوگے، ہرگز پانی نہ پی لینا، تمہارا بھائی پیاسا رہ جائے، پانی پھینک کے شاید کہو بابا میں نے آپ کی وصیت پہ عمل کیا، پانی نہیں چند جملے بس، عباس نے مشک بھرا، اب جب بلندی کی طرف آ رہے ہیں، جاتے وقت جو تیزی سے عباس گیا تھا، آتے وقت اب دشمنوں کے نرغے میں ہے، آ رہا ہے، لیکن عباس سیدھے نہیں آ رہے ہیں کہ کوئی اشارہ کوئی نشانہ لے لے، ٹیڑھے آ رہے ہیں، زگزاگ طریقے سے کبھی اس پیڑ کبھی اس پیڑ سے بچتے ہوئے آ رہے ہیں، لیکن ادھر ابن سعد کی آواز پانی نہ پہنچنے پائے۔ عزاداروں مقتل نے لکھا ہے کہ یہ عباس تھے کہ جو تیزی سے خیمے کی جانب بڑھ رہے تھے، ایک ہاتھ میں
قلم، ایک ہاتھ میں مشکی تھا. جیسے ہی دائنا بازو قلم ہوا، مشک کو گھوڑے کے اوپر رکھا، سنبھالے ہوئے عباس جا رہا ہے. ارے بایاں بازو قلم ہوا، پھر بھی اپنے آپ کو جھکا کے مشک کو بچائے ہوئے پانی لے کے جا رہا ہے. عزادارو، ارے گھٹنے سے علم دبا ہے، سینے سے مشک بچی ہے، خیمے کی جانب عباس جا رہے. وہ منظر بھی آیا کہ جب ایک تیر مشک سے لکینہ پہ لگا، ارے پانی کا بہنا تھا، عباس کی آس ٹوٹ گئی. ادھر حسین کو آواز دیا، یا خادر کا خواہ، ارے بھائی بھائی کو خبر لیجئے. ادھر حسین نے آواز دی، الان ان کا دیا زہری. اے میرے بھائیا، ارے تمہارے مرنے سے کمر ٹوٹ گئی. خلت ہیلتی، دشمن شیر ہو گئے. وشمت بھی عدوی، ارے دشمن مجھے تانا دے رہے. اسی عباس میں بھروسہ تھا. عزادارو، ابھی علم آئے گا، ذرا یہ سوچ کے اٹھائیے گا کہ جیسے یہ وہ علم ہے کہ جب حسین عباس کے قریب پہنچے، جیسے ہی ارے اب تک حسین نے چاہا، ہاتھ نہیں ہے، کیسے اٹھائے، کمر کے نیچے ہاتھوں کو لگایا، عباس کو اٹھانا چاہا. بولا کیا کر رہے؟ کہا اب تک جو کام تمہارے ساتھ کیا تھا وہ اکیلے کرنا ہے، اب تک جنازوں کو مل کے ساتھ ملائے، اب تو مجھے لے کر جانا ہے. کہا نہیں نہیں، میرا جنازہ نہ لے جائیے. ان روات الماء بالسکینہ، میں نے بچی سے پانی کا وعدہ کیا تھا، میں شرمندہ ہوں، مجھے خیمے میں نہ لے آئے. حسین نے علم اٹھایا. ارے عباس کا علم اٹھانے والوں، یہ علم وہ ہے کہ جو سب سے پہلے حسین نے اٹھایا، لے کر در خیمہ پہ آئے. بچوں نے سوچا چچا پانی لے کر آیا. جیسے ہی بچی قریب آئی، یا بتائی نام میرا ربا، اے چچا، اے بابا میرا چچا عباس کا ہے. آواز دیا، قد قتل یا بنی، اے بیٹا، اے تیرا چچا مارا گیا، عباس مارے گئے، عباس مارے گئے. واہ مصیبت. سیدی عباس، یا 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 سیدی عباس.
الفتح العباس یا سیدی یا عباس یا ابو 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 الفتح العباس ابو الفتح العباس یا سیدی یا عباس یا ابو الفتح العباس آپ کے قاتل نے ہمارا بابا جب مجھے 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 آپ کے قاتل نے ہمارا بابا ہر تماچے پہ سکینہ نے ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا بابا مجھے بالوں سے پکڑ کے تماچے مارے مجھے بالوں سے پکڑ کے تماچے مارے میں نے سر شیر سے باندھا جو تمہارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا بابا وہ جو در آپ نے تحفے میں مجھے بخشے تھے وہ جو در آپ نے تحفے میں مجھے بخشے تھے ان کو بیٹے
अब के सीने पे आराम से सोने वाले जो के अब ख्वाब पे करती है गुजारा बाबा। जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा। साथ रहमानों के दौड़ाया गया है मुझको, साथ रहमानों के दौड़ाया गया है मुझको, दूर जख्मों से बदन मेरा है सारा बाबा। जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा। हर तमाचे बेसकीना ने, हर तमाचे बेसकीना ने पुकारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा। नूरे निगाह पे उसे देखूं तो देखूं कैसे, नूरे निगाह पे उसे देखूं तो देखूं कैसे, मेरा असगर मुझे जान से भी प्यारा बाबा। जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा। मुझे बालों से पकड़ के है तमाचे मारे, मुझे बालों से पकड़ कर है तमाचे मारे, मैंने सर शेर से मांगा जो तुम्हारा बाबा। जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा। पास जल्द आओ मर जाएगी सकीना। पास जल्दी आओ मर जाएगी सकीना, पास जल्दी आओ मर जाएगी सकीना, पास जल्दी आओ मर जाएगी सकीना। अब तक तमाचे खाए
حیدر یا مشلوب بیلا زندہ میں میری بچی خاموش ہو نہ جائے ساحل پہ سونے والے آ جا کے چین آئے عباس جلدی آؤ مر جائے گی سکینہ عباس جلدی آؤ مر جائے گی سکینہ معصوم کا گلا بھی باندھا گیا رسن سے معصوم کا گلا بھی باندھا گیا رسن سے تکلیف ایسی دے گی جائے تیری بہن سے عباس جلد آؤ مر جائے گی سکینہ عباس جلدی آؤ مر جائے گی سکینہ عباس جلدی آؤ مر جائے گی سکینہ اس طرح میں بتاؤں کیا حال ہے ہمارا کنارے حیدری یالی 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 مرد حیدری دیتا ہے شمریزہ روتی ہے بے سہارا معصوم کے لبوں پر بس نام ہے تمہارا عباس جلدی آؤ مر جائے گی سکینہ عباس جلدی آؤ مر جائے گی سکینہ عباس جلدی آؤ مر جائے گی سکینہ ساحل پہ کیسے گزری عباس کیا ہوا ہے سچی تڑپ رہی ہے بس دم رکا ہوا ہے سچی تڑپ رہی ہے بس دم رکا ہوا ہے عباس جلدی آؤ مر جائے گی سکینہ عباس جلدی آؤ مر جائے گی سکینہ یا حسین 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 رو رہی ہے سوچ کر رو رہی ہے سوچ کر البنی آج بھی اصغر بیشی جیسی قبر ہے عباس کی اصغر بیشی جیسی قبر ہے عباس کی رو رہی ہے سوچ کر البنی آج بھی اصغر شیر جیسی قبر ہے عباس کی اصغر شیر جیسی قبر ہے عباس کی رشک کرتی تھی میں
حیدر کرار پر پاؤ خط دیتے تھے اس کے بیٹھ کر احوار پر ہائے میرے شیر کی ہائے میرے شیر کی کیسی حالت ہو گئی اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی مر کے بھی اس نے نبھایا مجھ سے جو وعدہ کیا اپنے بیٹے کی وفا پر فخر ہے مجھ کو بڑا اب نہیں اصغر کی ماں سے کچھ مجھے شرمندگی اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی باپ کے بدلے مسلمانوں نے بیٹے سے لیے سر جدا تن جدا باجو جدا ہے شیر کے آپ کی تصویر ٹکڑے آپ کی تصویر ٹکڑے ہو گئی ہے یا علی اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی کون لڑ سکتا تھا اس سے جس میں تھا اتنا جگر سنتی ہوں نولاک نے مارا ہے اس کو گھیر کر لاش بھی اس کی سلامت دست میں رہنے نہ دی اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی کیا کدو قامت دی اس کی یہ اسے معلوم تھا ایک گٹڑی میں سمٹ کر کیسے قاسم آ گیا فروا جانتی ہے فروا جانتی ہے کیا ہے میری بے کسی اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی کب سماتا تھا میری چادر میں تو اے میرے لال کر دیا ہے ظالموں نے یہ تیرے لاشے کا حال ہے میرے سر کی ردا بھی تیری تربت سے بڑی اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی کر کے عباس کرتا ہے وہ اشکوں سے وضو ڈرتی ہوں جاری نہ ہو پھر اس کے آنکھوں سے لہو سامنے عابد کے یوں سامنے عابد
تکلم کربلا فاطمہ زہرا سے ماں بیٹے نے کی ایسی وفا مادر عباس کی تربت بھی ہے ٹوٹی ہوئی اصغر بشیر جیسی قبر ہے عباس کی اصغر بشیر جیسی قبر ہے عباس کی عباس کا سکینہ 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 عباس سیدی عباس ابو الفضل 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 عباس حسین